السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج ہم ریویو لے کے آئے ہیں زرار فلم کا، جو کہ 25 نومبر کو ریلیز ہوئی. شان اس کے ڈائریکٹر ہیں اور کہانی بھی انہوں نے خود لکھی ہے. اس سے پہلے شان جو ہے گنز اینڈ روزز، مجھے چاند چاہیے اور ڈاکو، ذلِ شاہ، موسیٰ خان، یہ فلمیں بنا چکے ہیں اور بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنی نوعیت کی فلمیں بناتے ہیں. ان کا اپنا ایک مائنڈ ہے جس کے اندر وہ رہ کے فلم بناتے ہیں، اور میرا خیال میں یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان جو خود سوچتا ہے وہ اس کو اسکرین کے اوپر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس طریقے سے سوچتا ہے. شان صاحب کی فلم زرار جو ہے، اس کی کہانی تو جس طرح اکثر فلمیں بنتی ہیں پاکستان میں بھی اس طرح کی فلمیں بنتی ہیں ایجنسیز کی اور اس حوالے سے، لیکن کہانی ظاہر ڈسکلوز بھی نہیں کرنی چاہیے، میں زیادہ سسپینس بھی رہے. لیکن جو ڈائریکشن ہے، پہلے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، پھر ایکٹنگ کے ڈپارٹمنٹ پہ آتے ہیں. ڈائریکشن میرے خیال میں شان صاحب نے جس طریقے سے فلم کو قابو کیا ہے، جس طریقے سے کنٹرول کیا ہے، وہ بہت ہی شاندار ہے. فلم کے اندر کچھ سین جو ہیں انہوں نے بڑے زبردست شوٹ کیے ہیں، اور آپ کو گمان ہوتا ہے کہ یہ ہم مہنگے بجٹ کی فلم دیکھ رہے ہیں، بڑی فلم دیکھ رہے ہیں. ہم اکثر مثالیں دیتے ہیں کہ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ پڑوس میں یا ہالی ووڈ کو میٹ نہیں کر سکتی اس سٹینڈرڈ کے حساب سے. اکثر ہمارے دیکھنے والوں کو یہی شکایت ہوتی ہے. خاص طور پہ مزاحیہ فلموں میں اکثر کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا پاکستان کی انڈسٹری نے ثابت کیا ہے. جو دوسرے فلیور کی فلمیں ہیں، جس طرح ابھی مولا جٹ آئی ہے، اس نے کمال کیا ہے، بہت کمال کیا اور ابھی بھی کر رہی ہے. لیکن جو زرار فلم ہے، یہ پتہ ایسے چلتا ہے کہ ہم پاکستان کی فلم ایک ایسی فلم دیکھ رہے ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، جدید کہانی، ہر لحاظ سے وہ جدید فلم نظر آتی ہے آپ کو. اس میں کوئی فرسودہ یا پرانی چیز یا آؤٹ ڈیٹڈ کوئی چیز نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ہالی ووڈ کی فلم کم از کم ہم دیکھ رہے ہیں. اور شان صاحب کو ایک، خیر میں ایکٹنگ میں جب آؤں گا تو بتاؤں گا، لیکن اس میں جس طرح ڈائریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سین کو کریٹ کرنا جانتے ہیں، وہ فلم کو لے کے چلنا جانتے ہیں، کرتے وہ اپنے سٹائل سے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس ٹائم میں نے گانا لے کے آنا ہے، یہ بالکل نہیں دیکھتے کہ مجھے کافی دیر ہو گئی ہے تو وہ مزاحیہ سین بھی ڈال دوں بیچ میں. جس طرح ایک فارمولا فلم ہوتی ہے، وہ اپنے سٹائل سے بناتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی فلمیں جو ماضی میں تھیں وہ اس طرح سے کامیابیاں حاصل نہیں کر سکی ہیں. لیکن جو کرٹکس ہیں ان کو فلم پسند آتی ہے، وہ اپنے سٹائل سے جس طرح بناتے ہیں تو دیکھنے والے کو وہ ایک نیا فلیور بھی مل جاتا ہے. اور تھوڑا سا جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں کافی سارے سینز ہیں، جس طرح کچھ فائٹ کے سیکوینس ایسے ہیں بڑے زبردست ہیں. گاڑی کے ریس ویس کا بھی ایک ایسا ہے. پھر جو شفقت چیمہ کو کچھ سین جس طریقے سے بنائے ہیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کے، مکالمے تو ہیں ہی ہیں، اور اس کو جس طریقے سے شوٹ کیا. پھر جس وقت وہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کو سارا کچھ ہوتا ہے باہر، جو کچھ بھی ہے میں اسٹوری ڈسکلوز نہیں کرتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دوں. تو جس وقت کرن ملک جو ہیں ان کے والد کو مارا جاتا ہے، وہ جس طریقے سے انہوں نے ہیومن اینگل کے پوائنٹ آف ویو سے سین کو کریٹ کیا ہے کہ باپ انگلی رکھ رہا ہے منہ کے اوپر اور اس طرح، اور اس کے ہاتھ پکڑ رہا ہے تاکہ وہ مارنے والے اس کو نہ دیکھ سکیں. اور اس کے علاوہ بے تحاشا اس طرح کے سین ہیں. شان کے اپنے بڑے زبردست سین ہیں. ندیم صاحب کے جو ہیں ان کے مکالمے، ان کو جس طریقے سے شوٹ کیا گیا ہے. فلم کا پہلا ہاف دیکھ لیں، وہ ایک فائٹ کے اوپر ہے. عمومی طور پہ جو فلمیں نارمل بنتی ہیں اس میں فائٹ جو ہے وہ ذرا سیکنڈ ہاف میں زیادہ رکھی جاتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ریورس ہے. پہلے ہاف میں زیادہ فائٹ ہے، دوسرے میں بھی فائٹ ہے کافی ہے، لیکن دوسرے میں ایک ہیومن اینگل، فیلنگز، گانے تو شروع میں بھی ایک دو ہیں، لیکن جو جس طریقے سے سنجیدہ تھوڑا سا دکھایا گیا ہے کہ آپ کو کردار کے ساتھ اور کردار کی ساتھ جو بیت رہا ہے یا جو اس کے ساتھ چل رہا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا ہمدردی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اس کو سیکنڈ ہاف میں رکھا ہے. صرف ظاہر ہے، میں پہلے بھی اس میں پرومو میں بھی کہا تھا کہ شان صاحب جو ہے کامیڈی کے اوپر کوئی زیادہ یقین نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ کامیڈی زبردستی کی ڈالنے کی کوشش. اگین میں یہ نہیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ گانے شانے یہ نہیں کہتے کہ اتنی دیر میں گانے ڈال دوں، اتنی دیر میں یہ کر دوں، اتنی دیر میں وہ کر دوں. یہ ان کی فلم جو ہے میرے خیال میں زبردست فلم ہے شروع سے لے کر آخر تک. لیکن اس فلم کو دیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے میں بعد میں بتاتا ہوں، یا کس قسم کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے میں ایکٹنگ کے ڈپارٹمنٹ پہ آتا ہوں. شان صاحب کو ایک یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے، عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے جس طرح وہ کرکٹ میں کہتے ہیں نا کہ جس وقت بندہ کپتان بن جاتا ہے تو وہ پھر سکور نہیں کر پاتا عمومی بیٹسمین کو، جس طرح آج کل بابر اعظم کو یا وراٹ کوہلی کو بھی کہتے تھے یا ٹینڈولکر کو، کہ یا تو بندہ کیپٹن ہو یا پھر اپنا بیٹسمین اپنا جو پرسنل اس کی پرفارمنس ہے وہ ہونی چاہیے. تو شان صاحب جو ہیں وہ اس لحاظ سے ورسٹائل ہیں کہ وہ پردے کے پیچھے رہ کر
جہاں ڈائریکشن دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹنگ میں بھی اور اپنے کردار کے اوپر بھی پورا فوکس کرتے ہیں. شان صاحب نمبر 1 رہے ہیں. کاسٹ میں اگر میں بتا دوں, چونکہ اب اداکاری کی بات آئی ہے, تو ندیم صاحب ہیں, کرن ملک ہیں جن کا ڈیبیو ہے. ویسے تو وہ ان کی ریلیز کے حساب سے فلمیں پہلے دم مستم آ چکی ہے, ابھی منی بیک گارنٹی بعد میں آئے گی. لیکن نیر جاز ہیں, شفقت چیمہ ہیں, عدنان بٹ ہیں جنہوں نے ولن کا کردار ادا کیا ہے. اس کے علاوہ چھوٹے کردار بھی ہیں. رشید ناز صاحب کی غالباً یہ آخری فلم ہے, بلکہ یقیناً آخری فلم ہے, وہ بھی ہیں اس میں. اور رشید ناز کے جو بیٹے بنے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں, وہ بھی اکثر فلموں میں نظر آتے ہیں. تو یہ اس کی کاسٹ ہے. لیکن شان صاحب کے صحیح شروع کرتے ہیں. شان صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے وہ اداکار ہیں کہ جس کے اوپر جتنی بھاری ذمہ داری ڈالی جائے وہ اس کو اتنے ہی اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں. سلطان رئی صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے وہ فلمیں بھی کی, لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہی گنز اینڈ روزز والا بندہ ہے جس نے یہ فلم کی ہے, یہی سنگم والا بندہ ہے, یا یہی جو ہے دوسری فلمیں جو مجھے چاند چاہیے جس طرح آئی تھی, یہ وہی سیم ہی بندہ ہے. اور انہوں نے بلندی والی فلم بھی کی, بلندی جیسی فلم بھی کی. لیکن ان کو میں نے جس طرح کہا کہ بھاری ذمہ داری ان کے اوپر, یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں جب گھجنی ان کو آفر ہوئی تھی تو وہاں کے ڈائریکٹر نے یا عامر خان وغیرہ جس نے بھی کی تھی آفر, یہ خیال ضرور رکھا گیا ہوگا, اور یہ بھی اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے نہیں کی تھی. لیکن ان کو ان کے پرفارمنس اور ان کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کے حساب سے وہ کردار اسی وجہ سے آفر کیا گیا تھا انہیں. تو جس گریس کے ساتھ انہوں نے زرار فلم کو کیا ہے, جس طریقے سے جو ان کا کردار تھا, جو ان کے ریکوائرمنٹ تھی کردار کی, اس کے اوپر بھرپور طریقے سے پورے اترے. اور اداکاری میں سنجیدہ سین ہوں, فائٹ سیکوینس میں تو ویسے ہی ماسٹر سمجھے جاتے ہیں. مجھے تو کبھی وہ وین ڈیم جو ہارڈ ٹارگٹ والا کبھی نہیں بھولتا, تو اس میں بھی وہ نکل کے گاڑی میں سے آتے ہیں جب لانگ کوٹ پہنا ہوتا ہے, تو اکثر وہ مجھے وین ڈیم نظر آتے ہیں, ان کے اندر نظر آتا ہے. اب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار کمپیئر کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو جو چیز نظر آئے گی وہ ہم کہیں گے. اگر پاکستان کا اداکار یا پاکستان کی اداکاری یا اداکار, جس طرح ہم اکثر ذکر بھی کرتے ہیں کہ انڈیا میں منور ظریف کی کاپی کی گئی, سلطان رئی کی کاپی کی, تو ہم جو فیلنگز آئیں گی اس کو بتائیں گے ضرور. تو شان صاحب کو میرے خیال میں ان کی اداکاری بہت ہی زبردست ہے. اس کے بعد آتے ہیں ندیم صاحب کے اوپر. پاکستان میں میرے خیال میں ندیم صاحب کو اس طرح یوز کرنا چاہیے جس طرح کیا جانا چاہیے, جتنا ان کا پوٹینشیل ہے اس ایج میں. خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں, امیتابھ بچن کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے, ان کو جو ان کا ایک نیا جنم ہوا تھا محبتیں کے بعد, اور ان کے بعد لائن ہے پوری سرکار راج دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں ندیم صاحب ایک ایسے اداکار ہیں جن کے اوپر ابھی بھی کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے ریٹائر کرنل کا کردار ادا کیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. فیس ایکسپریشن بہت اچھے ہیں, ڈائلاگ ان کے زبردست ہیں, اور ڈائلاگ کے اوپر بھی میں آؤں گا بعد میں. بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ڈائریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, یا ڈائلاگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے ڈائلاگ کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں. یہ فلم زیادہ تر انگریزی میں ہے, تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اپنی باپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا باپ مر چکا ہوتا ہے, جو اینکر اور صافی دکھائی ہیں کرن, تو وہ کہتی ہے کہ ہی از لیونگ جرنلسٹ, کہ وہ ایک لیونگ جرنلسٹ ہے, زندہ ہے, مرنے کے بعد بھی زندہ ہے, بٹ ہی از ڈیڈ فادر. بڑا اچھا ڈائلاگ ہے یہ بھی. اس کے علاوہ زرار کے حوالے سے ندیم صاحب کہتے ہیں کہ وی کین فائنڈ زرار بٹ ایف ہی وانٹ ٹو بی فائنڈ, اس طرح کا اگر وہ خود اپنے آپ کو وہ کرنا چاہتا ہے. وہ بھی بہت زبردست ہے. آگے جا کے بھی زبردست ڈائلاگ ہیں, کچھ آپ کو ٹریلر میں نظر آتے ہیں, وہ ایوالو کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو ایلیفینٹ ٹو ٹینکس, ٹینکس ٹو ویپنز, وہ بھی اچھے لکھے ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا میں نے اگین بتایا کہ خیال رکھا گیا ہے, کس طریقے سے ہیومن اینگل, ہیومن اس کو دکھانا ہے, اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے. ندیم صاحب کے بعد پھر نیر اعجاز صاحب ہیں, وہ تو سیاستدان کا کردار ہے, اس طرح کا کردار ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے, انہوں نے بہت اچھا کیا. شفقت چیمہ صاحب کہ کمال, وہ ان کا میں آپ کو بتاؤں, وہ ایک جس طرح ہماری ایک پرانی آڈینس تھی, ہماری ایک نئی آڈینس ہے. جو پرانے اداکار ہیں روٹین کے, جو ان کی اداکاری کو سم ٹائم نئے والے جو آڈینس ہے وہ ہضم نہیں کر پا رہی ہوتی, لیکن شفقت چیمہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. کہاں وہ پنجابی فلموں میں سلطان رئی کے ساتھ بھی آتے تھے, کہاں انہوں نے پھر چوڑیاں فلم میں مامے کا کردار بھی ادا کیا, کچھ بول فلم میں بھی تھے وہ. تو یہ کردار بھی ایسا ہے کہ جس میں نئے ہماری آڈینس جو ہے, نئے دیکھنے والی موم ڈیڈ اور یہ ایلیٹ کلاس جو دیکھنے آتی ہے, وہ بھی کسی جگہ پہ بھی ہر جگہ انہوں نے داد ہی دی ہے, اور کسی جگہ آپ کو یہ نہیں فیل ہوگا کہ شفقت چیمہ صاحب شاید اس ماحول کے اندر آؤٹ ڈیٹڈ تھے. وہ اپنے آپ کو ان رکھتے ہیں, اور ان کے سین بھی بڑے زبردست طریقے سے پکچرائز کیے گئے ہیں.
گانے جو ہیں اچھا اس کے ساتھ عدنان بٹ صاحب کا میں تھوڑا تذکرہ کر لیتا ہوں، پھر کرن کے اوپر بھی آتے ہیں۔ عدنان بٹ صاحب جو اس کے فلم کے پروڈیوسر بھی ہیں، انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس کردار کو، اپنے کردار کو نبھایا ہے۔ کہیں بھی انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ نئے ہیں، اور یا اتنا بھاری بڑا جو کردار تھا ان کے ذمہ ڈالا گیا ہے، تو وہ شان صاحب کا مقابلہ بھرپور طریقے سے انہوں نے کیا ہے۔ ان کے اپیرنس بھی اچھی ہے اس میں دکھایا، اور انہوں نے اس کو یوٹیلائز بھی اچھے طریقے سے کیا ہے، اور بھرپور کوشش کی ہے کہ ان کی جو گریس ہے اس کردار کی وہ قائم رہے، اور اس کے ساتھ جو انگریز ولن ہیں ان کے بھی جو سین ہیں وہ شان صاحب کے ساتھ ہوں یا اکیلے میں، وہ بھی زبردست ہیں۔ لوکیشنز بہت اچھی ہیں، کیمرہ ورک بہت زبردست ہے، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں۔ کرن کے اوپر آتا ہوں۔ کرن جو ہیں وہ انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا میرے خیال میں۔ اگر پھر اگین میں کہوں، مجھے کم از کم یہ فیل آئی کہ ان کی جو ریزیمبلنس نہ صرف فیس کی ہے، بلکہ ان کی اداکاری کی جو پوزز ہیں، یا جس کو باڈی لینگویج کہنا چاہیے، جس طرح وہ کسی کو تھینک یو کہتی ہیں یوں کر کے، تو وہ اس میں انوشکا شرما کی جھلک نظر آتی ہے بالکل۔ یہ قدرتی بھی ہے، ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے، وہ یقیناً بنایا انہوں نے، لیکن قدرتی بھی ہے۔ جب تک کہ جان میں بھی وہ بھی جرنلسٹ تھیں شاہ رخ خان کے ساتھ جو انوشکا ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے، انہوں نے ڈائلاگ بھی اچھے بولے۔ میرے خیال میں شان صاحب کے ٹکر کے ہیں عدنان بٹ بھی اور کرن ملک بھی، تو کردار بھی انہوں نے یہ نہیں ہے کہ اپنا کردار ہی رکھا، ندیم صاحب کا کردار بھی بہت زبردست دیا انہوں نے، تو بلکہ ندیم صاحب کے ساتھ جب وہ ڈائلاگ بولتے ہیں تو مجھے وہ ہیٹ کے کچھ سین یاد آئے تھے، یا مطلب یہ تو خیر وہ تو ایک نیگیٹو کردار تھے اس میں، تو پتہ چلتا ہے کہ دو منجے ہوئے اداکار، ایک بہت سینئر ہے اور ایک سینئر ہے، تو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے مزہ آتا ہے دیکھ کے کردار ان دونوں کے سین، خاص طور پہ ندیم صاحب کے اور شان کے کردار جو سین دیکھ کے، پھر کرن کے ساتھ شان کے سین جو ہیں بہت اچھے ہیں زبردست طریقے سے۔ مجھے بلکہ شان صاحب کی وہ جو کنگ میکر تھی فلم، وہ مجھے تو وہ بھی بہت پسند ہے، جس میں وہ شیر بنتے ہیں ایک دم سے اچانک، تو میرے خیال میں اکثر میں کہتا بھی ہوں، بلکہ یہاں میں اگر کسی کو کوٹ کر سکوں تو غلام محی الدین صاحب بھی کہتے ہیں کہ فلم کے لیے ایک اپنی باڈی لینگویج ہوتی ہے، فلم کا اپنا فٹ ورک ہوتا ہے، اور فلم کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، تو وہ شان صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ دو اداکاروں کی اور بھی کرتے ہیں، کبھی تذکرہ ہے تو میں ان کی بھی بتا دوں گا ان کا، لیکن کیونکہ اب شان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ شان صاحب جو ہے نا وہ فلم کا فیس ہیں، وہ بڑی اسکرین کا فیس ہیں، ان کی پرسنالٹی اور ان کی گریس جو ہے وہ بڑی اسکرین کی ہے۔ تو یہ شان صاحب کو کے ساتھ پھر میں نے سارے کرداروں کا بھی تذکرہ کر دیا، تھوڑے گانوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ گانے جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا تھا کہ وہ خانی فلم، خانی ڈرامے سے جو لیا گیا تھا، ربا تیری خدائی، اس میں راس نہ آئی تو اس میں یاد نہ آئی، اس طرح کا تھا، یاد ہے آئی، تو لیکن یہ راحت فتح علی خان صاحب کا ہے، اسٹوری بورڈ کے حساب سے بہت زبردست ہے۔ پھر گانے کیونکہ میں اکثر تھوڑا بھول جاتا ہوں، چھاپ تلک سب چھین لی، وہ عابدہ پروین صاحبہ کی آواز میں، اس کو میں نے جس نے بتایا نا کہ دوسرے ہاف میں آپ کے پاس دیکھنے کو یہ دو چیزیں ضرور ہیں، دو گانے، اور اچھے طریقے سے اس کی بھی بہت اچھی اسٹوری بورڈ ہے چھاپ تلک کی، اور ماحول کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے بہت زبردست ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ربا پایا تھا جو کچھ میرا تھا، وہ جسوال صاحب کا جو گانا ہے وہ بھی بہت زبردست ہے۔ پھر میں ہوں میں ہی ہوں، یہ اس کے اوپر کرن ملک کے اوپر، اور کرن ملک کا ایک شروع میں بھی گانا ہے، تو یہ ہیں چیزیں۔ میوزک بھی بہت زبردست ہے، یہ ساری چیزیں۔ ایک چیز اور بھی ہے، آپ کو پتہ ہے رسل کرو کی ایک فلم تھی گلیڈیٹر، ویسے تو بیوٹیفل رسل کرو، چلیں خیر رسل کرو پہ بعد میں کسی دن بات کریں۔ رسل کرو کی گلیڈیٹر ہے، اس کا جو میوزک ہے، جس وقت وہ آتا ہے اپنی بیوی اور اس کے بچوں کو مار چکے ہوتے ہیں، وہ پھر اس کا جو تھیم سانگ تھا اس کے اندر وہ عجیب سی آواز آتی ہے جو پیچھے، عجیب سی نہیں مطلب خوبصورت آواز آتی ہے، لڑکی کی آواز ہے اور بڑی سیڈ سی، اس کو اس میں بھرپور طریقے سے کاپی کیا گیا، وہ لے کے آیا گیا گلیڈیٹر والے اس کو، لیکن اتنا زیادہ فیل دیکھنے والے کو نہیں ہوتا، ایک دم یہ نہیں کہ بندہ پکڑ لے، لیکن ہے یہ اسی طرح کا۔ اب میں آپ کو وہ آپ دیکھیں گے، یا کبھی آپ گلیڈیٹر کا تھیم سانگ سن لیں یا وہ والا سین کم از کم دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، فلم کے ساتھ تھوڑے سے ایشو ہیں، اگر اس کو کر لیا جاتا ٹھیک ہے، شان صاحب اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ میں نے کامیڈی ڈالنی ہے، اپنے طریقے سے بناتے ہیں فلم، یہ ان کا کریڈٹ ہے، اپنے حساب سے فلم بناتے ہیں، لیکن سب ٹائٹلنگ جو ہے اس کی اگر بات کر لی جائے تو ابھی مولا جٹ لگی ہوئی ہے۔ مولا جٹ میں حالانکہ پنجابی فلم ہے تو اس کا اردو کا سب ٹائٹل الگ ہے، جس نے اردو والا دیکھنا ہے، جس طرح ہم نے سینٹ ٹورس والے سینما والے کا بتایا بھی تھا آپ کو،
تو جس نے انگریزی کی سب ٹائٹلنگ کے ساتھ دیکھنا کیونکہ پنجابی فلم ہے، اور جس نے پنجابی کی سب ٹائٹلنگ کے ساتھ 3 سب ٹائٹلنگ کے ساتھ وہ فلم چل رہی ہے، کئیوں کو پنجابی سمجھ نہیں آتی، کئیوں کو اردو، تو جس وقت سارے کردار انگریزی بول رہے ہیں تو اس کی انگریزی کی سب ٹائٹلنگ کی ضرورت نہیں تھی. انگریزی بھی چلیں ٹھیک ہے، ایک آدھا گورے کی انگریزی مشکل سے سمجھ آتی ہے، آسان انگریزی ہے، مشکل نہیں ہے مطلب، لیکن اس کے ساتھ اگر اردو میں سب ٹائٹلنگ کر دی جاتی تو وہ زیادہ بہتر تھا. انگریزی فلم انگریزی ڈائلاگ اگر آپ منہ سے بول رہے ہیں تو سب ٹائٹلنگ میرے خیال میں اردو میں ہونی چاہیے تھی. پاکستان میں زیادہ اردو سمجھنے والے لوگ ہیں میرے ساتھ، حالانکہ زیادہ تر جتنا بھی لوگ دیکھ رہے تھے بیٹھ کے فلم بالکل خاموشی سے دیکھ رہے تھے. 2-3 بندے اٹھ کے بھی گئے تھے، ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی فلم. اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں کہ کس قسم کا ٹیسٹ اس فلم کو دیکھنے کے لیے چاہیے. لیکن یہ ہے چھوٹے چھوٹے ایشو بھی ہیں. 24 وہ جو نیوز چینل کہ جس طرح نیّر اعجاز کو راشد محمود کا انٹرویو دکھایا ہے سیاستدان کا، کرن کرتی ہیں، تو اگر ساتھ اس میں عمومی طور پر جتنے بھی چینل ہیں نیوز کے، وہ خواہ دنیا کے ہوں یا پاکستان کے، اس میں ٹائم چلتا ہے نیچے، اس میں ٹائم نہیں تھا. ٹائم اور ڈیٹ چلتی ہے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ پاپ اپ ہوتی رہتی ہیں 1 by 1. ایک دفعہ ڈیٹ سامنے آتی ہے نیچے، کیونکہ میں خود نیوز چینل سے ہوں تو مجھے اس چیز کا ہے. دوسرا یہ کہ جہاں پہ اس کو قید کیا ہوتا ہے کرن ملک کو، وہاں پہ جو کمبورڈ تھا وہ ٹاپ شاٹ سے بھی دکھایا اور نیچے بھی دکھاتے ہیں. تو اس میں کچھ سین میں جو ہے وہ بالکل درمیان میں، خاص طور پہ جب وہ کمبورڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کرن، اور ادروائز بھی جب وہ اس کے پاس لیٹی ہوتی ہے تو درمیان میں، اور کچھ سین میں وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ آپ کو، یعنی کہ دیکھنے والے میں لیفٹ پہ چلا جاتا ہے. اس روم، چھوٹا سا روم ہے جس طرح وہ قید خانہ ہوتا ہے اس میں چھوٹا سا، تو وہ تھوڑا سا لیفٹ پہ چلا جاتا ہے. اس کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے تھا. کرن ملک کی جو ڈائلاگ زبردست ہیں، جو بولے ہیں میں چھوٹی تھی تو میرے والد مر گئے تھے، جس میں وہ سارے بیٹھے ہوتا ہے، ان کا ایک اور صحافی بھی ہوتا ہے یا ایڈیٹر جو بھی ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے عمومی طور پہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے اور اتنا اینکر جو ہوتا ہے وہ ایکسٹمپور بولتا ہے، وہ لکھ کے نہیں بولتا. اس میں دیکھنے والے کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ لکھ کے بول رہی ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد جب نیچے دیکھتی ہیں اس کو، اگرچہ انہوں نے کامیابی کے ساتھ کیا ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا. اگر تو یہ شو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لکھ کے بول رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ویسے جرنلسٹ لکھ کے نہیں بولتے. لیکن اگر آپ اس کو چھپانا چاہ رہے تھے، وہ چھپ نہیں سکا، وہ پکڑا گیا ہے کہ وہ بار بار نیچے دیکھ رہی تھی. کیونکہ اب ایک بندہ ہے، جس طرح میں یہ پڑھوں یوں کر کے تو صاف پتہ چلے گا کہ میں لکھ کے پڑھ رہا ہوں. لیکن اگر میں یوں کروں گے، دیکھیں جی وہ بات ایسی تھی تو وہ یوں ہوا تو ایسے وہ کیا تو میرا باپ مر گیا یوں کر کے، تو وہ بار بار جو نیچے دیکھنا ہے، ایک ہوتا ہے سٹائل دیکھنے کا، ایک ہوتا ہے ویسے، تو یہ تھوڑا سا اس کا ہو سکتا تھا، بہتر ہو سکتا تھا. اور ایک جتنی بہادر کرن دکھائی ہے عمومی طور پہ خوف ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جہاں اس کو نیّر اعجاز اغوا کر کے لے جاتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ ڈرتے ہوئے نہیں دکھانا چاہیے تھا. ایک بہادر جرنلسٹ ہے، ٹھیک ہے، خوف ہوتا ہے، مرنے کا بھی خوف ہوتا ہے سامنے، لیکن ادھر تھوڑا سا وہ زیادہ ڈری ہیں عام سے نا. جس طرح باہر سے بندے کو، کسی کو عام بندے کو پکڑ کے لے آئیں تو وہ، یا کسی خاتون کو، تو وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایک جرنلسٹ ہے، وہ بہادری کو فیس کریے. میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ شروع میں وہ کرپٹ ہے، ایک دم سے ٹروتھ والی سائڈ پہ آتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا خوف بھی آتا ہو، لیکن تھوڑا سا اس کی گریس کریکٹر کی تھوڑی سی ختم ہوئی ہے وہاں اس سین میں نا، زیادہ کر دیا. اچھا دوسرا ایک اور سین ہے جہاں اسی سین میں جہاں اغوا کر کے لاتا ہے، وہ اس کو سیدھا پھینکتا ہے، سیدھا مطلب ہے کہ اس کو پیچھے سے پکڑ کے پھینکتا ہے، یعنی کہ اس کا جو منہ ہے وہ گرنی چاہیے تھی دیوار والی سائڈ پہ منہ کر کے، لیکن جسٹ فوراً 1 سیکنڈ کے اندر ہی جب اس کو دکھاتے ہیں تو وہ سیدھی جا کے گرتی ہے، یعنی اس کا منہ فیس جو ہے وہ نیّر اعجاز والی سائڈ پہ ہو جاتا ہے. مطلب اگر اس سائڈ پہ دیکھ رہا ہوں، بورڈ سائڈ پہ، مجھے کوئی دھکا دے گا تو میرا منہ اسی سائڈ پہ جا کے گرے گا، اس کے بعد میں گھوموں گا یوں کر کے. لیکن وہ گھومے سونے والا چکر نہیں تھا، وہ گراتے الٹے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سین ہیں، کنٹینیوٹی کے چلتے رہتے ہیں. خیر شان صاحب کو فل مارکس دینے چاہیے اس فلم کے حوالے سے. لیکن فلم اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نئی فلم، ایکشن فلم دیکھنا چاہتے ہیں، لڑائی والی فلم دیکھنا چاہتے ہیں، انگریزی فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں اور انڈیا کی بھی وہ والی ایکشن فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں، تو بلا دھڑک جائیے، فلم دیکھیے جا کے، آپ کو مزہ آئے گا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو کامیڈی نظر آئے گی یا ہنسنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو میرے خیال میں فلم دیکھنے کے لیے وہاں نہیں جانا چاہیے. لیکن اس فلم کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو مسلسل انگریزی سننی پڑے گی، اردو بھی ہے بیچ میں، یہ نہیں ہے کہ اردو نہیں ہے، لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ شان صاحب کا جس طرح اپنا سٹائل ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سین کا خیال رکھتے ہیں. پہلے ہاف میں خاص طور پہ جو سین ہے وہ ایک دوسرے سے زیادہ سٹوری ریلیٹ کرتی نظر آتی ہے، لیکن ہر سین کا ایک اپنا وہ دکھایا ہے، چارم دکھایا ہے، یا ہر سین کی اپنی ایک سٹوری دکھائی ہے. سیکنڈ ہاف میں آپ کو یہ چیز ذرا سی کم نظر آئے گی، یعنی سیکنڈ ہاف میں آپ کو چیزیں لنک کرتی ہوئی، ریلیٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. کرن کا
شان صاحب کے ساتھ ریلیشن، پھر شان صاحب کا اپنے بھائی کے ساتھ جس کو مار دیتے ہیں، پھر وہ شروع میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا، اور اگر میں اس کو کمپیریزن کروں بلال اشاری کی پہلی فلم جو تھی وار، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے یہ فلم، بہت زیادہ بہتر ہے. ڈائریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے شان صاحب نے خود ڈائریکٹ کی ہے تو بہت زبردست انہوں نے حیران کیا. تو میرے خیال میں یہ فلم لازمی دیکھنی چاہیے، اور میری دعا ہے کہ یہ فلم کامیاب ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا فلیور ہے، نئے وہ کامیڈی میں نے اکثر کہتا ہوں، اور کچھ ڈرامائی فلموں میں ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے، لیکن اب تھوڑا فلیور ہونا چاہیے تاکہ ہم اس قسم کے فلیور کے لیے بھی باہر کی فلمیں نہ دیکھیں بلکہ اپنی فلموں کو ہی ترجیح دیں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.